بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یا اسی طرح کسی مصیبت کے ٹلنے پر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ایک مسلمان کی اچھی عادت ہے۔ اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ کے اندر جب کوئی کھلاڑی کوئی کارنامہ انجام دے دیتا ہے تو اب اس کے بدلے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے اور جو سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ بہرحال اس طرح سجدہ کرنا بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کی نگاہ سے صرف اس طرح گراؤنڈ کے اندر ایک ہی سجدہ کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کیسے ادا کرے، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک اعلیٰ طریقہ ہے، ایک اس سے کم درجے کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، وضو کرے، مسجد میں آئے یا گھر میں ہے، 2 رکعت نفل کی نیت سے باندھ لے اور 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زید بہن ام عانی کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی، تو اس کو شکرانے کی نماز کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ضحیٰ کے وقت یعنی چاس کے وقت پڑھی گئی تھی لہذا اس کو چاس کی نماز بھی کہا گیا ہے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز پڑھی ہے۔ اور بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی گئی کہ ابو جہل مارا گیا تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شکرانے کی نماز پڑھی۔ تو اب اس طرح نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت جتنے بھی 8 رکعت وہ شکرانے کی ادا کر لیں۔ اور ایک اس کا ادنا درجہ ہے کہ پوری نماز تو نہ ہو، صرف سجدے میں اللہ کے سامنے گر جائے اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ تو اس جو دوسرا درجہ ہے یعنی صرف سجدے میں گرنا، اس کے لیے شرائط ہے۔ تو اب ان شرائطوں کے ساتھ اگر رعایت کی گئی تو یہ سجدہ جائز ہوگا، اور اگر یہ شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا تو یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایک شرط ہے کہ وہ باوضو ہو، کہ وضو کے ساتھ وہ سجدہ کرے، یعنی جو نماز کی عام طور پر جو نماز کی شرائط ہے اس کا پانا جانا ضروری ہے۔ وضو ہو اس کا، اور دوسرا سطر چھپا ہوا ہو۔ سطر مطلب یہ کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو ضرور لازمی چھپا ہوا ہو۔ اور اگر ایسی یونیفارم ہے جس طرح عام طور پر فٹ بال کا ہوتا ہے کہ جس میں گھٹنے وغیرہ نظر آتے ہیں، اس صورت میں اگر وہ سجدہ شکر کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سطر چھپا ہوا نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، وقت کو دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات 3 اوقات ایسے ہیں کہ بالکل مکروہ ہے، اس میں کوئی نماز بھی نہیں ہو سکتی، لہذا مکروہ وقت نہ ہو۔ اور اگلی یہ ہے کہ وہ جس زمین پر سجدہ کر رہا ہے وہ زمین وہ جگہ پاک ہو، پاک زمین پر وہ سجدہ کر لے اور رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو ان شرائط کا اگر خیال رکھا جائے گا تو ان شرائط کے ساتھ سجدہ کرنا جائز ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ اور فرض نمازوں کے بعد نہ ہو۔ عام طور پر جو فرض نماز کے فوراً جو سجدہ کرتے ہیں اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ جو کیا جائے گا پھر وہ سجدہ شکر ہوگا، اور وہ پھر جائز کیا ہے بلکہ مستحب ہے، اس کا کرنا بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے 2 طریقے، ایک کامل مکمل طریقہ اعلیٰ طریقہ وہ یہ ہے کہ پوری شکرانے کی نماز پڑھی جائے، اور ایک ادنا طریقہ کہ صرف سجدے میں سجدہ کیا جائے اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور اس طرح اس پر جو جتنی نماز کی جو شرائط ہے لازمی شرائط اس کا بھی خیال رکھا جائے، تو اس سے پھر وہ سجدہ ادا ہوگا۔ اور اس طرح ادا اور یہ عمل کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة